امامت کی ضرورت پہ دلیل ہونی چاہیے ہمارے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے عظیم شاگرد پیدا کی. مسجد کوفہ میں بیک وقت 70 درس حلقہ درس ہوتے تھے. انہوں نے جو شاگرد پیدا کیے نا، ان میں ایک حشام ابن حکم، کچھ کو حدیث کا ماہر بنایا، کسی کو فقہ کا ماہر بنایا. ان میں حشام ابن حکم کو علم کلام کا ماہر بنایا. 18 سال کی عمر ہے حضرت حشام ابن حکم کی. 18 سال میں اتنا ماہر ہو گیا کہ جو میرے امام سے آتے نا عقیدے میں بحث کرنے، میرے مولا فرماتے پہلے حشام سے بحث کرو نا، اس سے جیتو پھر میرے ساتھ بحث کرنا. حشام جب میرے امام کی خدمت میں آتے نا، امام کھڑے ہو جاتے. حشام کے استقبال میں امام کھڑے ہوتے تھے. 18 سال کی عمر ہے حشام کی. شاگرد کہتے مولا بچہ ہے، شاگرد ہے آپ کا، اس کے احترام میں اٹھتے ہو. فرمایا تم نہیں جانتے، ہو ناصرنا فی ظاہرہ و باطنہ، یہ ظاہر میں بھی ہمارا مددگار ہے، باطن میں بھی ہمارا مددگار. علم کلام کا ماہر مولا کی خدمت میں بیٹھا ہے. توجہ چاہوں گا میں. میرے امام نے پوچھا حشام، وہ جو تیرا مناظرہ عمر ابن عبید کے ساتھ ہوا تھا مسجد بصرہ میں، ذرا سناؤ تم نے کیسے اس کو شکست دی تھی؟ تہذیب آل محمد. حشام کہتا ہے مولا آپ کے سامنے اپنے جیت کے قصیدے پڑھتے ہوئے شرم آتی. آپ کے سامنے میں کیسے بتاؤں میں نے کیسے ہرایا اس کو اور خود کیسے جیتا. میرے آقا نے فرمایا حشام جب میں حکم دے رہا ہوں تو پھر بتاؤ. کہ مولا آپ کا حکم ہے تو عرض کرتا ہوں. مولا میں کوفے میں تھا، میں سنا کرتا تھا کہ وہاں عمر ابن عبید امامت کے خلاف تقریریں کرتا، لوگوں کو ضرورت امامت سے منحرف کرتا. ایک دن میں نے سوچا جاؤں ذرا اس سے بحث کرتا. میں کوفہ سے چلا، بصرہ پہنچ. جمعے کا دن تھا، نماز جمعہ ختم ہو گئی. جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے. یہ عمر ابن عبید منبر پہ بیٹھا ہوا لوگوں کو امامت کے خلاف اکسا رہا تھا، انہیں درس دے رہا تھا. کوئی ضرورت نہیں امامت کی، ختم نبوت ہو گئی، ختم رسالت ہو گئی، قرآن ہمارے پاس ہے، پیغمبر کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں، اب کسی امام کی ضرورت نہیں. تقریریں کر رہا تھا. مولا میں بھی اندر گیا. میں وہیں پیچھے پیچھے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور یوں بلند ہو کے کہا یا شیخ اجازت ہے میں کوئی سوال کر لوں؟ 18 سال کا ایک بچہ گھٹنوں پہ کھڑے ہو کہتا ہے اجازت ہے شیخ میں سوال کر لوں؟ اجازت ہے. کہا ہاں پوچھو. اجازت. کہ یا شیخ بتاؤ آپ کی آنکھیں ہیں، جیسے آپ ہنسے ہیں نا ویسے بصرہ کی مسجد میں جتنے لوگ تھے وہ بھی ہنسنے لگے. شیخ صاحب کو غصہ آ گیا. یہ کیسا سوال ہے بھائی، نظر نہیں آ رہی ہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ کہ شیخ صاحب ناراض ہونا ہے تو میں سوال نہیں کرتا، میرے تو سوال اسی قسم کے ہیں، اگر جواب دینا ہو تو میں پوچھتا ہوں، ناراض ہونا ہو تو ہم چپ ہو جاتے. اچھا پوچھ، جیسے سوال ہیں تیرے پوچھ، میں جواب دوں گا. کہ بتائیے جی آپ کی آنکھیں ہیں؟ غور کرنا نوجوان عزیزو، ضرورت امامت پہ استدلال کر رہا ہے شام. آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہیں اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہ اس سے دیکھتا ہوں. کہ آپ کے کان ہیں؟ حلق کا اذن. کہ تیرے کان ہیں؟ کہیں کان بھی ہیں. کیا کرتے ہو کانوں سے؟ سنتا ہوں اس سے. میں حلق کا لسان، زبان بھی ہے تیری؟ کہے کیا کرتا ہے؟ کہ اس سے بولتا بھی ہوں چکھتا بھی ہوں ذائقہ. اچھا حلق کا انفن، کیا تیرا ناک بھی ہے؟ ابھی اگر ہمارے پنجابی میں ہوتا نا تو یہ مارا گیا تھا بیچارہ. ہاں ہماری پنجابی میں کسی کو کہتے تیرا ناک ہے تیرا ناک ہے؟ کہنے لگا ہاں ناک ہے. کیا کرتے ہو؟ کیسے اشم ہو رہا ہے، سونگتا ہوں، اس خوشبو پتہ چلتا ہے. کہ حلق یدن، کیا تیرا ہاتھ بھی ہے؟ کیا ہے؟ کس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہ چیزیں پکڑتا ہوں، نرم و گرم دیکھتا ہوں. کہ بس ایک سوال اور بتا دو میری بات تمام ہوگی. کہ حلق قلب، کیا تیرا دل بھی ہے؟ کہا ہے. کہ بتاؤ اس دل سے کیا کام لیتے ہو؟ وہ جو پہلے میں نے عرض کیا تھا نا یہیں آئے. اس دل سے کیا کام لیتے ہو؟ کہ جب میرے اعضاء کسی شک میں مبتلا ہوتے ہیں نا تو میں اپنے شک کو دل پہ پیش کرتا ہوں، یہ دل اس شک کو دور کرتا ہے. ایک عرصے کے بعد پھر کبھی آنا ہوا، میں دیکھوں یہ بندہ دیکھا دیکھا لگ رہا ہے، فوراً میری آنکھیں اس کیس کو دل کے سامنے پیش کریں گے. ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں، یوں کر کے بندے دیکھتے، وہ دل بتاتا او پیٹر برو آئے تھے ایک دفعہ مجلس پڑھنے کے لیے، آگے آگے بیٹھے تھے شاہ صاحب، یہ وہی ہیں. ایسا ہوتا ہے. یہ زبان سے کبھی کوئی شے چکھنے لگتے ہیں، کبھی گھر میں
غلطی سے کچن چلے جاؤ ذرا احترام سے، وہ نمک پورا ہے کہ نہیں سالن میں، تھوڑا سا زبان پہ لگا کے یوں کر کے چیک کیا جاتا ہے۔ وہ جو یوں کرتے ہیں نا دراصل وہ درخواست دیتے ہیں، دل بتاتا ہے پورا ہے، کم ہے۔ اس نے کہا جب میرے اعضاء کو کوئی شک ہوتا ہے نا، میں اس شک کو دور کرنے کے لیے اپنے دل سے رہنمائی لیتا ہوں۔ حشام کہتا ہے مولا میں نے اس سے پوچھا یا شیخ بتا اس کا معنی یہ ہے اللہ نے تیرے اعضاء کے شک کو دور کرنے کے لیے تیرے دل کو ان کا امام بنایا ہے؟ کہاں اللہ نے میرے دل کو ان کا امام بنایا تاکہ اگر یہ شک میں مبتلا ہو جائے تو ان کے شک کو دور کرے۔ وہ کہتا ہے میں نے وہیں کھڑے ہو کے کہا شیخ تیرے اعضاء کو شک ہو جائے، ان کے شک کو دور کرنے کے لیے اللہ نے دل کو امام بنایا ہے، اگر یہ ساری امت شک میں مبتلا ہو جائے ان کے شک کو دور کرنے کے لیے امام کی ضرورت نہیں۔ مولا نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہ مولا جیسے میں نے اس پر یہ سوال کیا کہ اعضاء کے شک کو دور کرنے کے لیے دل کا جو کوئی امام بنا دیا، امت کے شک کو دور کرنے کے لیے امام نہیں بنایا۔ میری طرف غور سے دیکھ کے کہتا ہے حال انت ہشام، تو ہشام تو نہیں؟ مولا میں نے خود ویسے کہہ دیا نہیں میں ہشام نہیں ہوں۔ کہنے لگا ہشام نہیں ہے تو ہشام کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تو نہیں ہے؟ یہ سمجھ آئی نا کب سے روک رہے ہیں ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ۔ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تو نہیں؟ کہ نہیں میں ہشام کے ساتھ نہیں اٹھتا بیٹھتا۔ اچھا تو پھر بتا تو کس شہر کے رہنے والا ہے؟ کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ مولا جب میں نے کہا نا میں کوفے کا رہنے والا ہوں، وہ وہیں کہتا ہے پھر تو ہی ہشام ہے، کوئی اور ہشام نہیں ہے، ادھر آ جا میرے پاس۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور ہشام کہتا ہے مولا تیری امامت کی قسم جب تک میں بیٹھا رہا وہ امامت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکا۔ اللہ اب سنیے یہ اس کی فتح کا اعلان ہو گیا نا، مولا نے شاباش دی، شاباش شاباش زندہ باد ویری گڈ۔ پھر میرے مولا نے پوچھا ہشام اب تو میرے ایک سوال کا جواب دے، تو نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ یہ تو نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ ہشام کہتا ہے مولا ویسے ہی میرے دل میں آ گیا تھا سوال، ویسے ہی میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہیں پڑھا نہیں تھا، ویسے ہی میرے دل میں آ گیا۔ میرے آقا نے کہا ہشام تیرے دل میں ایسے ہی نہیں ہوا، یہ ساری باتیں اللہ نے توریت اور انجیل میں ذکر کی ہے۔ ہماری امامت کی دلیل، امامت کی دلیل ہونی چاہیے کہ امام کا ہونا ضروری ہے کہ امام کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، ایک عقیدہ ہے، باس ہے۔ ذرا جو حالات آ رہے ہیں نا تو ہمارے بچوں کو دلیلیں ہونی چاہیے ان کے پاس، امام کا ہونا ضروری ہے، امام کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ ہماری نقلی دلیلیں ہوں گی، عقلی دلیل ہونی چاہیے۔